الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ ہر جمعہ کو فجر کے بعد عقیدے کی کتاب، علمی کتابیں پڑھ رہے ہیں۔ ہماری کتاب شروع ہوئی تھی امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرح السنہ، بہت ہی بہترین کتاب ہے عقیدے کے باب میں۔ ہم لوگوں کی بات آئی تھی کہ دین جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آیا ہوا ہے۔ دین کسی آدمی کی عقل کے مطابق نہیں، دین قرآن اور حدیث کا نام ہے۔ تو اس کے تعلق سے ہماری گفتگو چل رہی تھی، ہم لوگ آج بھی کچھ پڑھ لیتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ وَاعْلَمْ أَنَّ النَّاسَ لَمْ يَبْتَدِعُوا بِدْعَةً قَطْ حَتَّى تَرَكُوا مِنَ السُّنَّةِ مِثْلَهَا فَاحْذُرْ الْمُحْدَثَاتِ مِنَ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَالضَّلَالَةُ وَأَهْلُهَا فِي النَّارِ۔ کہتے ہیں کہ جان لو کہ لوگ بدعت نہیں پیدا کرتے ہیں کبھی بھی، لوگ بدعت نہیں پیدا کرتے ہیں کبھی بھی، لیکن کیا ہوتا ہے، لیکن اتنا ہی سنت چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اس کا مفہوم سنیے۔ کہتے ہیں کہ جان لو، یاد رکھو کہ لوگ کبھی بھی بدعت جو شروع کرتے ہیں تو جتنا بدعت کیے اتنا سنت چھوڑنا پڑتا ہے، تبھی بدعتیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو جان لو کہ لوگ جب بھی بدعت پیدا کرتے ہیں تو اس بدعت کے اتنا سنت کو چھوڑتے ہیں۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ دین میں نئے کاموں سے بچے رہو، دین میں نئے کاموں سے بچے رہو۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے، دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی اور جو گمراہی پر چل رہا ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی بات معلوم ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، یہ اصول بیان کر دیا امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اس اصول پر آپ کتنی حدیثیں مل جائیں گی آپ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بدعتیں پیدا نہیں ہوئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ میں بدعت سے ڈراتے تھے، ہر جمعہ میں بدعت سے ڈراتے تھے۔ تو اب سوچئے کہ بدعت کتنا خطرناک ہے کہ ہر جمعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدعت سے ڈراتے تھے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، اگر زیادہ بدعت پر بولیں گے تو کہیں گے کیا ان کو کام ہی نہیں ملا ہے بھائی، خالی بدعت ہی پر بولتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ کیوں ہر جمعہ بولتے تھے جبکہ پیدا بھی نہیں ہوئی بدعتیں؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدعت سے ڈرا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے بتاتا تھا کہ بدعت کتنی خطرناک ہے، اب اتنی خطرناک ہے اب کہ جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو آدمی کو کتنا ڈرنے کی ضرورت ہے اس سے۔ تو یہ بات ہے، ایک بات یاد رکھیے کہ بدعت اور سنت کبھی بھی اکٹھا جمع نہیں ہو سکتی ہے، بدعت اور سنت کبھی بھی اکٹھا جمع نہیں ہو سکتی ہے۔ جب بھی کوئی بدعت پیدا کرے گا تو دین میں بدعت پیدا ہوتا ہے، یاد رکھیے، دین میں بدعت پیدا ہوتا ہے۔ کوئی بھی بدعتیں دین کے نام پر ہوتی ہے تو دین تو مکمل ہوا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین تو مکمل ہو گیا ہے۔ اب آدمی دین میں نیا کام پیدا کر رہا ہے تو جو مکمل ہوا ہے نا اتنا کھودنا پڑے گا، اتنی سنت ہٹانا پڑے گا، تب یہ بدعت سیٹ ہوگی وہاں۔ دین مکمل ہو چکا ہے، اب کوئی دین میں بدعت کر رہا ہے
تو دین کا اتنا حصہ جتنا بدعت داخل کرے گا اتنا حصہ کم کرنا پڑے گا، تبھی بدعت سیٹ ہوگی وہاں. یہ بات یاد رکھیے. اسی وجہ سے جس قوم میں جتنی بدعتیں ہیں اتنی سنت سے دور ہے، اتنی سنت سے دور ہے. آپ دیکھیے بریلویوں کے یہاں جن کو جھنڈا پارٹی کہتے ہیں، قبر پرستی، ان کے پاس بچا کھچا خالی رسم ہے. جھنڈا یا تو فاتحہ یا تو محرم میں جھنڈا اٹھا لینا، یہی سب باقی ہے. ان کے یہاں کچھ بھی دین صحیح نہیں ہے، سنت پر عمل ان کے یہاں نہیں ہے. ابھی پیر پرستی، مزار پرستی اتنا گھسا ہوا ہے، جو بدعتیں اتنا گھسا دیے ہیں کہ سنت کو بالکل کھیکر کر کے بالکل یہ کر دیے ہیں، سنت کو نکال کر کے بدعتیں داخل کر دیے ہیں. اسی طریقے سے شیعوں کے یہاں بھی اتنے خطرناک بدعتیں ہیں کہ اللہ کی پناہ. یاد رکھیے اتنی بات کہ بدعتیں دین کے نام پر پیدا ہوتی ہیں. اسی وجہ سے دین کے نام پر بدعتیں ہوتی ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا کر رہے ہیں. ایک بدعتی آدمی بدعت کرتا ہے، کبھی بھی اس کو گناہ نہیں سمجھتا ہے. جب گناہ سمجھے گا تو بدعت کہاں سے کرے گا؟ بدعت کرے گا ہی نہیں. جب بدعت کو گناہ سمجھے گا تو کرے گا نہیں، کرے گا. اس کو دین سمجھ کر کرتا ہے. اسی وجہ سے اس پر جمے رہتا ہے، ایک بدعت پر جمے رہتا ہے. تو کتنی بڑی بات ہے کہ جب کوئی لوگ جو ہے نا بدعت پیدا کرتے ہیں تو اتنا حصہ ہی سنت چھوڑنا پڑتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہا کرتے تھے کہ ما یاتی علی الناس عام الا حدثوا فیہ بدعہ واماتوا السنہ حتی تحیی البدع وتموت السنن. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں پر ایک ایسا سال آئے گا، لوگوں پر سال آتا ہے جس میں لوگ بدعتیں پیدا کرتے ہیں اور سنت کو مار ڈالتے ہیں، یہاں تک کہ بدعتیں پیدا ہوتی ہیں اور سنتیں ختم ہوتی ہیں. اب سوچئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خالص دین تھا، آہستہ آہستہ بدعتیں پیدا ہوتے آج جو حالت ہے، اللہ کی پناہ، آدمی کو بچنا بہت مشکل ہے. اسی وجہ سے بندے کو سنت سیکھنا چاہیے تو بدعت سے بچے گا، اور بدعت کی بھی جانکاری رہنی چاہیے تاکہ سنت پر عمل کرے. یہ بات ہے. اور حسان بن عطیہ کہتے ہیں کہ مبتدع قوم بدعتا فی دینہم الا نزع اللہ من سنتہم مثلها ثم لا يعودها علیہم الی یوم القیامہ. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی قوم بدعت پیدا کرتی ہے اپنے دین میں تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے اتنے بدعت جتنا پیدا کیے اتنا ہی سنت کو چھین لیتا ہے اور قیامت تک وہ سنت واپس نہیں کرتا ہے. جس قوم میں جتنا بدعت پیدا کر دی ہے دین کے اندر، اللہ تعالیٰ سنت کو ان سے چھین لیتا ہے، اٹھا لیتا ہے، اور پھر دوبارہ قیامت تک ان لوگوں کو سنت نہیں دیتا. اسی وجہ سے جو قومیں، جو جماعتیں بدعت پر پڑی ہوئی ہیں، اب دیکھیے ایک زمانے سے بدعت پر پڑی ہوئی ہے اور ابھی ان کی نسلیں در نسلیں منتقل ہوتے رہتے ہیں کہ نہیں ہوتے رہتا ہے. اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. پوری جماعت چھوڑتی ہیں؟ نہیں چھوڑتی ہیں. کوئی آدمی اللہ کی توفیق سے ایک دو آدمی کھینچ کر کے بدعت سے دور ہوتے جاتا ہے، لیکن ان کی نسلیں در نسلیں پیدا ہوتی ہے، بدعت پر زندگی پار کر رہی کہ نہیں پار کر رہی ہے. یاد رکھیے ایک بات یہاں کہ بدعت کرنے کی سزا اللہ تعالیٰ سنت کو چھین لیتا ہے اور قیامت تک واپس نہیں کرتا. یہ بدعت پیدا کرنے کی سزا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے کہتے تھے، صحیحہ کی حدیث ہے 1620 کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعۃ حتی یدع بدعتہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بدعتی سے توبہ کو پردہ میں رکھ دیا ہے. یہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ
توبہ کی توفیق نہیں دیتا جب تک کہ وہ بدعت کو چھوڑ نہ دے، بدعت کو چھوڑ نہ دے۔ تو اتنی بڑی بات ہے، لہذا بدعت سے بندے کو دور رہنا چاہیے۔ اور ایک اصول ہم لوگ پڑھتے ہیں، آگے فرماتے ہیں 7واں قاعدہ، کہتے ہیں وَاحْذَرْ صِغَارَ الْمُحْدَثَاتِ مِنَ الْأُمُورِ فَإِنَّ صَغِيرَ الْبِدَعِ يَعُودُ حَتَّى يَصِيرَ كَبِيرًا وَكَذَلِكَ كُلُّ بِدْعَةٍ أُحْدِثَتْ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ كَانَ أَوَّلُهَا صَغِيرًا يُشْبِهُ الْحَقَّ فَاغْتَرَّ بِذَلِكَ مَنْ دَخَلَ فِيهَا ثُمَّ لَمْ يَسْتَطِعْ الْخُرُوجَ مِنْهَا فَعَظُمَتْ وَصَارَتْ دِينًا يُدَانُ بِهَا فخالف الصراط المستقیم فخرج من الاسلام۔ اللہ المستعان۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، کہتے ہیں کہ دین کے اندر بدعات کو چھوٹا سمجھنے سے بچو۔ دیکھیے دین کے اندر، دین میں بدعتوں کو چھوٹا اور کم سمجھنے سے بچو۔ بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بھائی چھوٹی سی بات کو اتنا لمبا کیوں کر دیتے ہو، حالانکہ وہ بدعت رہتی ہے۔ تو اسی وجہ سے بدعت کو چھوٹی سمجھنا ہی نہیں چاہیے، بدعت کو چھوٹی سمجھنا ہی نہیں چاہیے۔ کہہ رہے ہیں کہ دین میں بدعت کو چھوٹا سمجھنے سے بچو۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ فَإِنَّ صَغِيرَ الْبِدْعَ يَعُودُ حَتَّى يَصِيرَ كَبِيرًا، کیونکہ چھوٹے چھوٹے بدعتیں آہستہ آہستہ بڑے ہو جاتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بدعتیں وہ آہستہ آہستہ بڑی ہو جاتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس امت میں ہر بدعت جو پیدا ہوئی ہے شروع میں چھوٹی ہی تھی۔ دیکھیے کتنی اہم بات ہے۔ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ كُلُّ بِدْعَةٍ أُحْدِثَتْ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ، اس امت میں ہر بدعت جو پیدا ہوئی ہے كَانَ أَوَّلُهَا صَغِيرًا، وہ اول میں، شروع میں وہ چھوٹی ہی تھی۔ اور کیسی تھی؟ يُشْبِهُ الْحَقَّ، وہ حق سے ملتی جلتی تھی، حق سے مشابہ تھی۔ فَاغْتَرَّ بِذَلِكَ مَنْ دَخَلَ فِيهَا، تو جو اس بدعت میں جو لوگ داخل ہو گئے وہ دھوکہ کھا گئے، وہ دھوکہ کھا گئے۔ وہ حق کی طرح دکھتی تھی، حق کی طرح دکھتی تھی، وہ دھوکہ کھا گئے۔ ثُمَّ لَمْ يَسْتَطِعِ الْخُرُوجَ مِنْهَا، جب داخل ہو گئے اور دھوکہ کھا گئے تو ان کو اس بدعت سے نکلنے کی طاقت نہیں رہی، بدعت سے نکلنے کی طاقت نہیں رہی۔ فَعَظُمَتْ وَصَارَتْ دِينًا يُدَانُ بِهَا، وہ چھوٹی چھوٹی بدعتیں اب بڑی ہو گئی اور دین بن گئی، جس کی پیروی ہونے لگی۔ دیکھیے جس کی پیروی ہونے لگی، جس کے پیچھے لوگ چلنے لگے۔ فخالف الصراط المستقیم، تو وہ لوگ جو اس بدعت میں داخل ہو گئے صراط مستقیم کے ہی خلاف ہو گئے، صراط مستقیم ہی کے خلاف ہو گئے۔ وخرج من الاسلام، اور وقت آیا کہ وہ اسلام ہی سے نکل گئے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے چھوٹی بدعت کا نتیجہ کیا ہوا، رزلٹ کیا ہوا کہ دین سے نکل گئے، دین سے نکل گئے۔ اب سوچئے، اب دنیا میں جتنی بدعتیں ہیں ابھی، شروع میں اسی طریقے سے دم بالکل چھوٹی چھوٹی دکھتی تھی اور حق سے بالکل ملتی جلتی لگتی تھی لوگوں کو، لیکن آہستہ آہستہ لوگ اس میں گھستے گئے اور بدعت کو دین بنا لیا گیا، بدعت کو دین بنا لیا گیا۔ تو اور اسی طریقے سے دین سے نکل بھی گئے لوگ۔ مرزا غلام احمد قادیانی جو پہلے کیا تھا معلوم ہے، وہ پترکار کی طرح تھا اور لکھتا تھا۔ اس نے تو کئی کتابیں لکھا ہے، آپ لوگوں کو پتہ نہیں معلوم ہے کہ نہیں ہے، اس نے بہت ساری کتابیں لکھا ہے اور بہت بڑا مناظر تھا، مناظرہ کرتا تھا غیر مسلموں سے مناظرہ کرتا تھا، اور مہابھارت سے، بائبل سے، تو کیا کیا سے دلیل دے کر کے ہرا دیتا تھا وہ مرزا غلام احمد قادیانی۔ لیکن کیا ہوا، ایک الگ دین بنایا کہ نہیں، اور نبوت کا دعویٰ کیا کہ نہیں، اور لوگ ابھی کتنا لوگ اس میں شامل ہو چکے ہیں اور وہ نکل رہے ہیں۔ اللہ کی توفیق ہوتی ہے تو پلٹ کر کے آتے ہیں، ورنہ ہمارا عقیدہ ہے کہ قادیانی مسلمان ہی نہیں ہے، قادیانی مسلمان نہیں، کیونکہ وہ لوگ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مان لیا اور عیسیٰ مسیح کہنے لگے، اور اس نے تو اتنا خطرناک دعویٰ کیا۔ تو پہلے شروعات میں کیا تھا، آپ سوچئے شروعات میں کیا تھا۔ اور آج بھی جو لوگ اس طریقے سے الگ الگ بنائے ہیں، آپ ان کو دیکھ لیجئے پہلے ان کی کیا حالت تھی، ایک دم حق کی مشابہ تھی، اور
لیکن لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا، گھستے گئے، آج ایک دین بنا لیا گیا ہے، آج ایک دین بنا لیا گیا ہے۔ اس اصول کی شرح میں علماء کرام نے لکھا ہے، خوارج کی مثال دیا، خوارج کی مثال دیا۔ دیکھیے صحیح بخاری کے اندر ہے حدیث نمبر 4350/1 میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے سونا بھیجا، یمن سے ایسا سونا بھیجا جو صاف ستھرا نہیں کیا گیا تھا، اس وقت جیسے ڈھلا رہتا ہے نا، تو وہ سونا بھیجے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 لوگوں پر تقسیم کر دیا، اس سونے کو 4 لوگوں پر تقسیم کر دیا، عینہ، اقرا، زید اور القمہ یا تو عامر بن طفیل، ان 4 لوگوں کو بانٹ دیا۔ تو ایک آدمی نے کیا کہا کہ ہم تو اس سے زیادہ حقدار رکھتے ہیں، دیکھیں ہم تو اس سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ دیکھیے آپ نے کہا میں آسمان میں جو خبریں آتی ہیں میں اس کا امین ہوں۔ دیکھیے کتنی معمولی بات نہیں ہے، آسمان سے کیا آتا ہے؟ دین، وہی آتی ہے، میں اس کا امین ہوں، صبح شام مجھ پر وہی آتی ہے، میں اس کا امین ہوں، تو میں کیسے خیانت کروں گا؟ اس آدمی نے کتنی بڑی بات بول دیا کہ میں زیادہ حقدار ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دے دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کر دیا۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات کہا کہ میرے اوپر صبح شام تو وہی آیا کرتی ہیں، وہی آیا کرتی ہیں، میں امانت دار ہوں۔ وہ آدمی کھڑا ہوا اور اس آدمی کی پہچان کیا تھی؟ کہتے ہیں آنکھیں دھسی ہوئی تھی اور اسی طریقے سے پیشانی ابھری ہوئی تھی اور بہت زیادہ اس کی داڑھی گھنی تھی اور اس کے پاجامے جو ہے ٹخنوں سے اوپر زیادہ ہی اٹھا ہوا تھا، ٹخنوں سے اوپر زیادہ ہی اٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ اتق اللہ، دیکھیے اے اللہ کے رسول آپ اللہ سے ڈریے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آدمی کہہ رہا ہے اے اللہ کے رسول آپ اللہ سے ڈریے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ویلک اولست احق اہل الارض ان یتقی اللہ، تم پر بربادی ہو، کیا اس زمین پر مجھ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے کوئی ڈرنے والا ہے؟ دیکھیے وہ آدمی کیا کہہ رہا ہے، سوچیے، اور کن کو کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ آپ اللہ سے ڈریے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ تمہارے اوپر بربادی ہو، زمین والوں میں مجھ سے زیادہ کوئی ڈرنے والا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ اور کہا وہ آدمی جب جانے لگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خالد بن ولید نے کہا اے اللہ کے رسول مجھ کو حکم دیجئے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہو۔ دیکھیے ہو سکتا ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہو۔ آپ سوچیے کہ نماز کی کیا اہمیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہو۔ آج نماز آدمی دور ہے کہ نہیں؟ اور نماز پڑھنے والے کو بھی کافر کہا جا رہا کہ نہیں؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو یاد رکھیے اور آج کی خوارج کو دیکھیے، آپ کو بالکل معلوم ہو جائے گا کہ آج بھی خوارج ہیں کہ نہیں۔ تو کہا حضرت خالد بن ولید نے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ایسے لوگ ہیں نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کا دل میں وہ بات نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو ہم کو دل کو جھانکنے اور پیٹ پھاڑنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے۔ تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ دل کو جھانکنے اور پیٹ پھاڑنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے۔ پھر وہ آدمی جب جانے لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی تھی، کہا یخرج من ذئذی ھذا قوم یتلون کتاب اللہ، یہ جو آدمی جا رہا ہے اس کی نسل سے ایک قوم نکلے گی، اس کی نسل سے ایک قوم نکلے گی جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کریں گے، ان کی زبان تلاوت سے بالکل بھیگا ہوا رہے گا، اور لا یجاوز حناجرہم، لیکن یہ جو قرآن تلاوت کر رہے ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا، گلے سے نیچے نہیں اترے گا۔ یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمی، یہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طریقے سے تیر شکاری سے
چپ کر کے نکل جاتا ہے، اسی طریقے سے دین سے نکل جائیں گے۔ راوی حدیث کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ میں اگر ان کو پالوں تو ان کو قتل کروں گا جیسے عاد اور سمود کو قتل کیا گیا، عاد اور سمود کو قتل کیا گیا۔ آپ سوچئے، تو یہی انہی کی نسل سے خوارج پیدا ہوئی، انہی کی نسل سے خوارج پیدا ہو گئی۔ اب سوچئے اگر کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اچھا ہی کہا کہ آپ اللہ سے ڈریے، اس میں کون سی بڑی بات ہو گئی؟ اسے کہہ سکتا ہے نا کوئی؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر غور کیجئے کہ آپ نے کیا کہا، اس زمین پر مجھ سے زیادہ کون ڈرنے والا ہے، کون انصاف کرنے والا ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس کی گردن اڑا دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، شاید نماز پڑھتا ہو۔ تو نماز جب بندہ پڑھ رہا ہے اسلام قبول کر کے تو مسلمان ہونے کی ایک پہچان ہے، وہ مسلمان ہونے کی پہچان ہے۔ لیکن آج بھی خوارج اسی طریقے سے ہوتے ہیں، کتنوں نماز پڑھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث میں کہا من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فهو مسلم، کہ جو ہماری طرح نماز پڑھے، ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، ہمارے ذبح کیے ہوئے جانور کو کھائے، وہ مسلمان ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ لیکن آج خوارج کی جماعت کیا کہتی ہے؟ کافر ہے وہ۔ خوارج کی جماعت ایسے لوگوں کو نماز بھی پڑھ رہے ہیں، توحید پرست ہیں، پھر بھی کافر کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو یہ بات ہے۔ تو کہنے کا مطلب دیکھیے، اس حدیث کو جو میں پڑھا اس کا مطلب ہے کہ شروع میں یہ جو خارجیت پھیلا ہے بہت معمولی تھا، لیکن آہستہ 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 اتنا خطرناک معاملہ ہوا کہ کئی صحابہ اکرام کو قتل کیا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا گیا، خوارجوں نے قتل کیا۔ یہاں تک کہ آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو عجیب عجیب واقعہ ملیں گے۔ ایک صحابی کا بچہ جا رہا تھا تو دو خارجی بات کر رہے ہیں کہ سور اچھا ہے یا یہ اچھا ہے۔ اب سوچئے کہ سور اچھا ہے یا اچھا ہے، تو دوسرا خارجی کہتا ہے کہ سور اچھا ہے۔ تو کہا کہ تب اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ جو صحابی کا ایک بیٹا پار ہو رہا تھا تو کہا کہ ہاں ٹھیک ہے قتل کر دیتے ہیں، اور قتل کر دیے۔ کتنے صحابہ کرام کو اور کتنے لوگوں کو انہوں نے قتل کیا، اور آج بھی ہیں اسلام کے نام پر ہیں۔ ISIS اور کیا حزب التحریر، حزب اللہ وغیرہ ایک جماعت، اور وہ پارٹی بنا کر کے مسلمان کے نام پر وہ سمجھتے ہیں کہ جہاد کر رہے ہیں، لیکن خارجی ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ جہاد کر رہے ہیں لیکن خارجی ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ یہ پہلے جو بھی بدعتیں شروع ہوئی ہیں پہلے بہت چھوٹی تھی، لیکن بعد میں بڑی ہو کر کے ایک دین کی طرح بن گیا، اور لوگ ابھی بھی اس میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے خارجیت کی نئی شکلیں قیامت تک پیدا ہوگی، لوگوں کو معلوم بھی نہیں رہے گا، لیکن نئی شکلیں پیدا ہوتے رہیں گی، یہ بات ہے۔ اور بہت ساری باتیں اس کے اندر ہے، وہ ایک واقعہ آپ ذہن میں ہونا چاہیے، اور اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں کہ سنن دارمی کی حدیث نمبر 610 کے اندر ہے حضرت عبداللہ بن مسعود اور ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ کچھ لوگ مسجد میں بیٹھ کر کے اللہ اللہ کہہ رہے تھے کہ نہیں کر رہے تھے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اس طرح کر رہے تھے اور گن رہے تھے کچھ کنکری وغیرہ میں۔ تو اس وقت ان کو کیا کہا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ تم اپنے گناہوں کو گنو۔ وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ ہی تعالیٰ کا نام لے رہے ہیں نا، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن ابھی پرانے نہیں ہوئے ہیں، کپڑے پرانے نہیں ہوئے، اور تم لوگوں نے دین میں نیا کام شروع کر دیے۔ اب سوچئے کہ صحابہ کرام بدعت سے کتنا چوکنا رہتے تھے۔ تو اب یہاں اصل میں بات یہ ہے، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کوئی بھی بدعتیں دین کے نام پر پیدا ہوتی ہیں۔ صحابہ کے زمانے میں ان لوگوں نے جو یہ ذکر و اذکار کر رہے تھے وہ دین سمجھ کر کے یہ کیے، لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، تم لوگ اپنے گناہوں کو گنو۔ اسی وجہ سے یاد رکھیے کہ دین کو سیکھنا پڑے گا، اور جیسے صحابہ کرام نے دین کو سمجھا، تابعین نے دین کو سمجھا، وہی حقیقت میں دین ہے۔
وہی حقیقت میں دین ہے۔ آج جو لوگ دین کے نام پر عجیب عجیب تماشا کھڑا کرتے ہیں، ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے، ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے، تبھی ہم صحیح اسلام کو جان سکیں گے، ورنہ ابھی بہت سارے فتنے فساد بہت دین کے نام پر عام ہیں، بہت زیادہ بچ کر کے پار ہونے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ ہماری باتیں اور آئیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے اور اصل صحیح دین کو سیکھنے کی توفیق دے اور اس کو قبول کرنے کی توفیق دے، اس پر چلتے ہوئے زندگی پار کرنے کی توفیق دے۔ ہر قسم کی بدعات، خرافات اور شرک کے کاموں سے اللہ تعالی ہم کو بہت دور رکھے اور بچا کر رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔